نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، یہ ہمارا دوسرا پارٹ اب شروع ہونے جا رہا ہے۔ ایمان کا مفہوم اس سے پہلے نشست میں ہم نے آپ کو بیان کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا، سورہ نساء۔ یعنی ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی، اور اس کتاب پر ایمان لے کر آؤ جو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی۔ اور جو انکار کرے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُولِهِ، اور جو انکار کرے اللہ کا اور فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور قیامت کے دن کا، تو وہ بڑی گمراہی میں جا کر پڑا۔ تو حضرات گرامی، اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اوپر ایمان لانے کے لیے، اپنے رسول پر ایمان لانے کے لیے، اور حضور کے اوپر جو اللہ نے کتاب قرآن عظیم نازل فرمائی اس پر ایمان لانے کے لیے ارشاد فرمایا۔ اور ان کتابوں پر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان لانے کا یہاں پر حکم فرمایا جو حضور سے پہلے دوسرے نبیوں پر اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائے۔ اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو اللہ، رسول، فرشتوں اور قیامت کے دن کا انکار کرے گا اور اللہ کی کتابوں کا انکار کرے گا تو وہ کھلی گمراہی میں دور جا کر پڑا۔ تو حضرات گرامی، معلوم ہوا کہ اللہ ہی پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور اللہ کے فرشتوں پر اور اللہ تبارک و تعالی نے جو نصیب میں لکھا ہے، یعنی جسے ہم تقدیر کہتے ہیں، تقدیر پر ایمان لانا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ اس کا بیان ایمان مفصل میں ہمیں ملتا ہے۔ عام طور سے ہمارے اسلامی بھائیوں کو، ہم سب کو یاد رہتا ہے، اور اگر کسی کو ایمان مفصل جو کلمہ ہے یاد نہ ہو تو وہ کسی بھی کتاب میں، چھوٹے جو بچے کتاب پڑھتے ہیں یا بڑی کتابوں میں اس کی تفصیل ہے، اور چھوٹا سا کلمہ ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یعنی ایمان لایا میں اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور اچھی بری تقدیر پر اور قیامت کے اوپر، اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ فرمائے گا، حساب و کتاب لے گا۔ تو یہ ایمان لانا ان پر ضروری ہے۔ لیکن آج معاملات عجیب و غریب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو ایمان کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن ہی معلوم نہیں ہے۔ بہرحال یہ کہ ایمان اللہ تبارک و تعالی پر لانا اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام ان جس شریعت مطہرہ کو لے کر آئے، حضور کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ نازل فرمایا ان تمام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اس سے پہلی نشست میں ہم یہ بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، یعنی آپ دل سے اس بات کا یقین کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو ہم جو ہے دل سے مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ میں نے ابھی اس سے پہلے بیان کیا ان تمام پر ہم ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں، کتابوں اور تقدیر اور آخر دن اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ تو یہ 7 کا بیان کلمہ مفصل میں بیان کیا گیا ہے۔ ان پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور حضرات، ہمارا ایمان ایسا مستحکم ہونا چاہیے، ایسا مضبوط ہونا چاہیے، اللہ اکبر، کہ جب ہم ایمان والے ہوں اور اللہ کو
ماننے والے ہوں، رسول اللہ علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہو، تو یقین مانے ہمیں باطل کا کوئی خوف نہیں کرنا ہے، ہمیں کسی خطرے کا خوف نہیں کرنا ہے۔ ہم تقدیر پر ایمان لانے والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو تقدیر میں لکھا ہے، جو نصیب میں ہمیں ہمارے لکھ دیا ہے، اس سے زیادہ نہ مل سکتا ہے اور نہ اس سے کم مل سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات کی جو ہے تقدیروں کو پہلے ہی مقدر فرما دیا ہے، انہیں ثبت فرما دیا ہے، لکھ دیا ہے۔ حضرات گرامی، جب ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالی پر ایسا ہوگا تو یقین مانیے ہم سچے مسلمان ہوں گے۔ ہمارے دل کے اندر نبی اکرم علیہ السلام کی محبت کا جوش و جذبہ ہوگا، اللہ اکبر، کہ ہم بڑی سے بڑی باطل طاقت سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں گے۔ اور جو ایسے لوگ ہوتے ہیں، جو ایسے نفوس قدسیہ ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر اللہ اور رسول کے علاوہ کسی کی محبت نہیں ہوتی ہے، وہ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں، تو ایسے لوگ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر تین عادتیں ہوں، جس کے اندر تین عادتیں ہوں، تین چیزیں جس کے اندر جمع ہو گئی ہوں، تو اس نے ایمان کی چاشنی کو، اس کی مٹھاس کو پا لیا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر اللہ اور رسول کی محبت تمام سے زیادہ ہو، اپنے گھر والوں سے، دنیا کی چیزوں سے، دنیاوی طاقتوں سے، دنیاوی مال دولت سے، سب سے زیادہ اگر کسی کی محبت ہو تو وہ اللہ اور رسول کی محبت ہو۔ اور بندہ اگر کسی سے محبت کرے تو وہ اللہ کی محبت کی بنا پر محبت کرے، اور بندے کو اپنا ایمان اس قدر عزیز ہو، اللہ تبارک و تعالی کا خوف، اللہ اس کے حبیب کی محبت ایسی جاگزی اس کے دل میں ہو چکی ہو کہ وہ کفر کی طرف لوٹنا اس کے لیے آگ میں جانے سے کہیں زیادہ سخت ہو۔ تو یہ تین صفات جس میں جمع ہو گئی، تین خوبیاں جس میں جمع ہو گئی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا ہے کہ اللہ رسول سے سب سے زیادہ محبت کرے۔ کسی سے محبت کرے تو وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے محبت کرے، اور کفر کی طرف لوٹنا اس کے لیے اس قدر سخت ہو، اس قدر برا اس کے محسوس ہوتا ہو جیسا کہ اسے آگ میں ڈالنا برا معلوم ہوتا ہو۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات، جب ایسا ایمان ہوگا، اللہ اکبر، یقین مانے اللہ تبارک و تعالی اپنی مقدس کتاب میں ایمان والوں کی تعریف فرما رہا ہے، ان کے اوپر اللہ کا جو کرم و رحمت و عطیات ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کا بیان فرما رہا ہے۔ رب نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ یعنی ہمارا رب تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ان کا رب ہے، اور پھر وہ اپنے اس ایمان پر ثابت قدم رہے، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت انہیں متزلزل نہیں کر سکی، انہیں ہلا نہیں سکی، ان کے ایمان کو ٹھیس نہیں لگا سکی، اگر وہ لوگ اللہ کے اوپر سچے ایمان کے ساتھ قائم رہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کے اوپر فرشتے اترتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم خوف نہ کرو، غم نہ کرو، کامیابیاں تمہارے لیے ہیں، جنت کی بشارت تمہارے لیے ہیں، جس کے لیے کا اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا ہے۔ تو حضرات گرامی، ہمارا ایمان سچا ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو دیکھیے، اللہ اکبر، کہ کفار مکہ نے ان کو پکڑ لیا اور تمام اہل باطل جمع ہو گئے، تمام مکہ کے کفار جمع ہو گئے کہ آج وہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے جا رہے ہیں، انہیں سولی پہ لٹکانے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔
لیکن ایمان ہو تو خبیب جیسا ہو، اللہ اکبر، ایمان ہو تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہو، اللہ اکبر، کہ جنہوں نے دنیا کی راحتیں، دنیا کے عیش و آرام، دنیا کی زینتیں، دنیاوی مال و دولت، سب کا سب اللہ رسول کے کلمے کے لیے جو ہے قربان فرما دیا، اللہ اکبر۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار مکہ کے درمیان ہیں، انہیں باندھ کر لایا جا رہا ہے، اللہ اکبر، اور یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا سچا غلام کفار سے ایک بات عرض کرتا ہے کہ اے لوگو، تم مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دیں، اللہ اکبر۔ پھر آپ 2 رکعت جلدی میں ادا فرماتے ہیں۔ آپ نے سلام پھیرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں چاہتا تو اس نماز کو اور طویل کر دیتا، لیکن میں اس خوف سے نماز کو میں نے طویل نہیں کیا کہ کہیں تم یہ نہ گمان کرنے لگو کہ خبیب موت کے ڈر سے نماز کو لمبا کر رہا ہے، نماز کو طویل کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ پھر لوگوں کی بھیڑ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑی، اور آپ زندہ تھے کہ آپ کے جسم سے بوٹیوں کو کاٹا جانے لگا، اللہ اکبر۔ اور حضرت خبیب کی زبان پر آہو بکا نہیں تھی، آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، ان کی زبان پر اگر کچھ تھا تو وہ اللہ اور رسول کا مقدس نام تھا، اللہ اکبر۔ کفار جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حالت کو دیکھتے ہیں کہ ان کی بوٹیاں کاٹی جا رہی ہیں، اللہ اکبر، تو وہ کہتے ہیں کہ اے خبیب، اگر تمہاری جگہ تمہارے رسول حضرت محمد کو لا کر اس طریقے سے انہیں شہید کیا جائے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے تو کیا تم ایمان سے پلٹ سکتے ہو؟ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، یہ تو بہت بڑی بات ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے مبارک پیر میں ایک کانٹا بھی چبھے اور میں اپنے اہل و عیال میں ہوں، اپنے بچوں میں بیٹھا ہوا ہوں، تو مجھے حضور کے مبارک پیر میں کانٹا چبھنا بھی مجھے پسند نہیں ہوگا، اللہ اکبر۔ کیسا ایمان تھا ان کا، کیسا جذبہ تھا ان کا، اللہ اکبر۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر لاکھوں سلامتی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے، ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچا ایمان عطا فرمائے اور ہمیں اللہ کامل و اکمل مومن فرمائے، آمین آمین آمین۔ انشاءاللہ العزیز آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیے اور اس کو لائک بھی کریں اور اسے سبسکرائب بھی کریں، اور انشاءاللہ العزیز ضرورت کی چیزیں دیکھیں، ایمان سب سے اہم چیز ہے۔ تو میں نے یہ سوچا، ہمارے جو معاونین ہیں انہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ آپ ایمان سے متعلق بیان کریں اور میسج دیں کہ آخر ایمان کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اب یہ ایمانی تعلق، یہ جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے، انشاءاللہ یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، اور انشاءاللہ عنقریب ایک تیسرا پارٹ اسی میسج کا آپ تک پہنچایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔